मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के तमाम नाज़रीन को सिलसिला उम्मत की किश्ती और सितारे में मरहबा कहता हूँ। आइए सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम की तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाति इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء
وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدقت يا رب العالمين. بڑھتے ہیں ایک کلام کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے محمود بھائی ہمیں سب سے پہلے کیا سنا رہے ہیں. انشاءاللہ سلسلے کے دوران بھی سنتے رہیں گے. پہلا کلام. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا
دستگیر ضرور خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا خدائے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا کسی کے پاؤں کی بیڑیاں کاٹتے ہوں گے کوئی اسیر غم کو پکارتا ہوگا کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا کسی کے پلے تیرے ہوں گے وقت وزن عمل کوئی امید سے منہ ان کا تک رہا ہوگا کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا کسی کو لے کے چلے یہ فرشتے کسی کو لے کے چلے یہ فرشتے سوئے جحیم ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا پکڑ کے ہاتھ کوئی حال دل سنائے گا تو رو کے قدموں سے کوئی لپٹ گیا ہوگا میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں
بسترا ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل۔ واقع کربلا میں عموماً جو تاریخ کا بیان کیا جاتا ہے، مدینہ پاک سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روانگی، راستے کے واقعات، کوفہ کے راستے پر جو اہم معاملات درپیش ہوئے، امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ، اسی طرح کربلا کے میدان میں پہنچنا، راستے میں ابن سعد، ابن زیاد اور دیگر لوگوں کے معاملات، 8، 9 اور پھر شہادت کے دن، عاشورہ کے دن کے واقعات، یہاں تک کے واقعات کو عموماً بیان بھی کیا جاتا ہے اور عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کے واقعات کی بھی ایک طویل فہرست ہے، جس میں بعض واقعات کرامات پر مبنی ہیں، بعض واقعات بہت رکت بھرے ہیں، خاص طور پر جب یہ واقعہ ہو جانے کے بعد جو بچ جانے والے اہل بیت کرام تھے، جو چند نفوس تھے، یہ مختصر سا قافلہ جب مدینہ پاک حاضر ہوتا ہے اور پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتا ہے، وہ واقعہ، اسی طرح یزید کے ساتھ اس کے بعد کیا ماجرا درپیش ہوا، یزید کتنا عرصہ زندہ رہا، اس نے جو بادشاہت کی، جو وقت اس نے گزارا، وہ کتنی مدت تھی، یزید کا کیا انجام ہوا، اور اس سے بڑھ کر وہ لوگ کہ جو بڑے نمایاں طور پر یزیدی لشکر میں شامل تھے، جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کو آ کر روکا، آپ کے ساتھ مذاکرات کیے، آپ پر پانی بند کیا، بالخصوص جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں بالفعل وہاں پر موجود تھے، حصہ لینے والے، شمر کا نام آتا ہے، اسی طرح بعض اور لوگوں کا بھی نام ذکر کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کیا واقعات درپیش ہوئے، آئیے ان واقعات کی کچھ جھلک سنتے ہیں، جس میں ہمارے لیے سیکھنے کے بے شمار مدنی پھول ہیں، اسی طرح عبرت کے بے شمار مدنی پھول بھی موجود ہیں۔ واقع کربلا جب درپیش ہو گیا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت واقع ہوئی اور یزیدی لشکر گویا کہ اپنے ظاہری مقصد میں جو ہے وہ کامیاب ہوا، اس کے بعد میدان کربلا کی کیا حالت تھی، وہاں پر جو شہدائے کرام کی لاشیں موجود تھیں، جو ان کے اجسام مبارکہ موجود تھے، ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور سے متعلق جو واقعات ہیں ان کا اگر کچھ بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم الحرام کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قربانی دی اور اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کیا، اس کی نظیر اور مثیل رہتی دنیا تک موجود نہیں ہو سکتی۔ بڑی بے دردی کے ساتھ اہل بیت اطہار کے ان نفوس قدسیہ کو شہادت کا جام پلایا گیا۔ اب ان واقعات کو بیان کرتے ہیں تو دل کی کیفیات جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں اور ہمت نہیں ہوتی کہ ان واقعات کو الفاظ میں بیان کیا جائے۔ اس وقت کیا عالم تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو امت کے حال سے باخبر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جن کی شان میں فرمایا کہ مومنین کا، مسلمانوں کا مشقت میں پڑنا انہیں گراں گزرتا ہے، جب ان کے اپنے نواسے اپنے شہزادے کے ساتھ اتنے مظالم اور اتنے معاملات ہوئے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس کا رنج ہوا، آپ کے قلب اطہر پر بھی اس کا صدمہ ہوا، اور روایتیں ملتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معرکہ کربلا کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو جب یہ واقعہ رونما ہوا، اس دن صحابہ کرام کے خواب میں
تشریف لا کر اپنی حالت کو بیان فرمایا۔ کون سے صحابہ کرام؟ میں بیان کرتا ہوں روایات۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں، حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی خواب بیان کرتی ہیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تو اس دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر خواب میں اس واقعے کی اطلاع دی اور اپنے غم اور صدمے کا اظہار فرمایا۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ دخلت علی ام سلمہ، میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حاضر ہوئی، وہی تبکی، حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا گریہ فرما رہی تھی، آپ رو رہی تھی۔ فقلت، تو میں نے ان سے عرض کی، ما یبکی کی، آپ کو کون سی چیز رلا رہی ہے، یہ گریہ وزاری کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعنی فی المنام، میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، وعلی رأسہ ولحیتہ التراب، بالفاظ ظاہر میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس اور آپ کی ریش مبارک پر غبار تھا۔ فقلت ما لک یا رسول اللہ، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کا حال کیسا ہے کہ آپ کے سر انور پر بظاہر غبار ہے اور آپ کی ریش مبارک پر بظاہر غبار ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو امت کے حال سے باخبر ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مومنین کے لیے رؤوف الرحیم بنایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شہدت قتل الحسین آنفا، میں ابھی اپنے شہزادے حسین کے قتل کے مقام اور اس جگہ پر حاضر تھا۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اپنے اس نواسب پر آنے والے مصائب و آلام کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ ایک دوسری روایت ہے دلائل النبوہ اور مسند امام احمد بن حنبل کی، جس میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یری النائم ذات یوم بنصف النہار، کہ ایک روز دوپہر کے وقت میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی، اشعثا اغبرا، بالفاظ ظاہر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گیسوئے مبارک بکھرے ہوئے تھے اور ان پر غبار تھا۔ بیدہ قارورہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دست اقدس میں ایک شیشی تھی، فیہا دم، اس میں خون تھا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی بھی ابی انت و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ھذا دم الحسین، ھذا دم الحسین و اصحابہ، یہ میرے شہزادے حسین اور ان کے رفقاء کا خون ہے۔ اور ارشاد فرمایا ولم ازل التقطہ منذ اليوم، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں صبح سے اس کو جمع کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا صدمہ ہے اور کیا کیفیات ہوں گی کہ اللہ کے محبوب ہیں جن کے لیے اس عالم کو بنایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا رب ہونا جس شخصیت کے لیے ظاہر کیا، ان پر کتنا صدمہ ہے اور ان کی کیا کیفیت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں صبح سے اپنے شہزادے کے خون کو جمع کر رہا ہوں۔ اور اس کا پھر اظہار صحابہ کرام کے خواب میں تشریف لا کر فرمانا، جی ایک طرح سے خبر بھی دی، اور یہ بھی روایت ہے کہ جس نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس نے آقا ہی کو دیکھا خواب میں، کہ شیطان جو ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی صحابہ کرام نے، حضرت صحابیات نے، اور بیان بھی اس کو فرمایا۔ جی حضرت ابن عباس پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت اور تاریخ کو نوٹ کر لیا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے خواب میں دیکھا، اور بعد میں جب واقعے کی خبر ملی، آپ کی شہادت کی خبر ملی، تو بعین ہی وہی وقت تھا جس وقت میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا، اسی وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ اسد بھائی یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ کربلا جو تھا یہ عراق میں ہوا، کربلا کی زمین میں ہوا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے بظاہر پردہ بھی فرما چکے ہیں اور آپ کا مزار اقدس مدینے میں ہے، تو اتنے دور سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح مشاہدہ کر لیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس میدان کربلا میں کیسے تشریف لائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، روح را قرب و بود مکانی یکساں است، کہ روح کے لیے قریب اور بعید کچھ نہیں ہوتا،
قریب اور دور کا مکان یکساں ہوتا ہے، یعنی جب روح انسان کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو جو مومنین ہوتے ہیں، مقربین ہوتے ہیں، انہیں ہر جگہ جانے کی اجازت ہوتی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو اس عالم کی جان ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، صحابہ کرام کو اور اولیاء الظام کو، اللہ کے نیک بندوں کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ بعد وفات بھی وہ ایک مقام سے کسی دوسرے مقام کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور ضمناً یہ بھی پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے احوال سے بے خبر نہیں ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں نا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اللہ، اس وقت کیسی فریاد کی گئی ہوگی، اور اہل بیت کرام نے کس طرح پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا ہوگا۔ یقیناً ہم نے کل کے سلسلے میں بھی ذکر کیا تھا کہ وہاں پر بے صبری کا شائبہ نہیں، وہاں پر ناشکری نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا ہی جذبہ تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ مشکل گھڑی میں انسان اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے، بچے کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو ماں کو یاد کرتا ہے، اسی طرح مشکل گھڑی میں دوست کو یاد کرتا ہے۔ اس مشکل گھڑی میں ان صحابہ کرام نے، اہل بیت کرام نے کس طرح اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد کیا ہوگا اور کس طرح سے استغاثہ کیا ہوگا، ہم تصور ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس عظیم قربانی کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، اور اس پورے واقعے کے اندر جو ایک ہمارے لیے درس ہے، جو ہمارے لیے سیکھنے کا مدنی پھول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا وہ عظیم جذبہ، یہاں تک لکھا کہ اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی جاتی، اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تو رخصت پر عمل کر لیتے، لیکن آپ نے عزیمت کو اختیار کیا، اپنے لیے اس امر کو اختیار کیا جس راہ پر چلنے میں آپ کے لیے تکالیف ہی تکالیف تھی، لیکن چونکہ ان کو علم ہو چکا تھا کہ ہمارے مقدر میں یہ بات لکھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے، تو پھر انہوں نے گویا کہ موت کو خوشی کے ساتھ اپنے گلے سے لگایا، اور ایسا مقام پایا کہ آج صدیاں بیت جانے کے بعد بھی ان نفوس قدسیہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ اور میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، واقعات بہت ہیں۔ کربلا کے میدان میں 10 محرم الحرام کے دن ایک سے بڑھ کر ایک واقعہ پیش آیا، ایک سے بڑھ کر ایک واقعہ پیش آیا، ایک سے بڑھ کر ایک کرامت کا اظہار وہاں پر دیکھنے کو آیا۔ لیکن آج چونکہ ہم شہادت کے بعد کے واقعات کا ذکر کر رہے ہیں، جی ہاں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا گیا اور سر کو تن سے جدا کر دیا، باطل یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید ہم کامیاب ہو گئے، اتنے ہفتوں سے، اتنے مہینوں سے جس کوشش میں ہم تھے، شاید ہم کامیاب ہو گئے، اپنے زوم میں وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے تھے، لیکن حقیقت میں یہ ان کی کامیابی نہیں بلکہ دین و دنیا کی بربادی کا باعث تھا۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے معاذ اللہ لاشوں کی بے حرمتی بھی کی، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کے جو اجسام تھے ان کو میدان کے اندر چھوڑ دیا۔ کچھ واقعات میں یہ بات کی خبر ملتی ہے کہ قریب کے جو بستی کے کچھ لوگ تھے جو کہ صحابہ و اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، سچے عاشق تھے، وہ یزیدیوں کے جانے کے بعد وہاں پر حاضر ہوئے۔ انہوں نے تمام اہل بیت کرام کے اجسام کو اٹھایا، تعظیم کے ساتھ کفنایا، تدفین کا معاملہ کیا، اور وہاں پر کھچڑے کی سی جو آج کل جو کھچڑا عام ہے جو ہم کھاتے ہیں، نیاز اس کی بڑی کثرت کے ساتھ کی جاتی، اس طرح کا کھانا وہاں پر بنایا گیا، تقسیم کیا گیا۔ اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو چونکہ یزیدی اپنے ساتھ لے کر چلے تھے، اور بطور نشانی کے، بطور علامت کے، یزیدی لشکر جو تھا، ان کے جو سردار تھے وہ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دنیا میں جب آپ ظاہری حیات کے ساتھ متصف تھے، اس وقت تو ظاہری ہی تھی، آپ اپنے مناقب آپ نے خود بیان فرمائے، آخری وقت میں بھی آپ نے اپنے مناقب بیان فرمائے، احادیث کی کتابوں کے اندر آپ کے مناقب موجود ہیں۔ خود ہمارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں جو فرامین ارشاد فرمائے وہ آج بھی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ جب چاہے، جس سے چاہے وہ حق کا اظہار فرماتا ہے۔
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کو جب یزیدی اپنے ساتھ لے کر چلے تو جی ہاں اس سر اقدس کی شان ہی نرالی تھی، اس سر اقدس سے کرامات کا ظہور ہوا۔ آئیے وہ کرامات سنتے ہیں کہ جن کرامات کے ذریعے بعض کفار نے کلمہ پڑھ کے اسلام بھی قبول کیا، اور وہ کیا کرامات تھیں، آئیے ان میں سے چند کرامات کا تذکرہ سنتے ہیں۔ جی امیر علیہ سنت نے اپنے بہت پیارے رسالے امام حسین کی کرامات میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کی کرامات کو بھی بیان کیا کہ بظاہر وہ تن اقدس سے جدا ہو گیا، لیکن اس کے باوجود وہ سر اقدس جو تھا قرآن پاک کی آیات سنا رہا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی کسی عام شخص کا سر نہیں تھا، بلکہ صاحب قرآن صلی اللہ تعالی وسلم کے شہزادے کا سر تھا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جو اس مقام پر حاضر تھے کہ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کو ابن زیاد بدنہاد کے محل میں داخل کیا گیا، لوگوں نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبہائے مبارک حرکت کر رہے ہیں، اگرچہ وہ جسم سے بظاہر جدا ہے لیکن لبہائے مبارک کو جنبش ہو رہی ہے۔ جب وہ سنا گیا تو سورہ ابراہیم کی ایک آیت مبارکہ آپ تلاوت کر رہے تھے، اور وہ تلاوت ایسی، وہ آیت مبارکہ ایسی، اس کا ترجمہ اگر آپ ترجمے پر ہی غور کر لیا جائے تو یزیدیوں کی عبرت کے لیے جو ہے نا وہ کافی تھا، لیکن اس وقت ان پر شقاوت جو تھی وہ غالب تھی اور دنیا کی محبت غالب تھی، اس لیے قرآن کی آیت بھی بظاہر جو ہے اس سے وہ نصیحت نہ لے سکے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر آپ کے سر اقدس سے اس آیت مبارکہ کی تلاوت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ترجمہ کنز الایمان، اور ہرگز اللہ عز و جل کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے، یعنی بظاہر ظالم ظلم کر رہا ہے اور اس وقت بر وقت اس کی پکڑ نہیں ہو رہی، تو معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کے ظلم سے بے خبر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ نظام قدرت ہے کہ وہ ظالم سے ڈھیل دی گئی، مہلت دی جاتی ہے تاکہ وہ اور سرکشی کرے، اور جب گرفت کی جاتی ہے تو اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ اسی طرح دوسری کرامت علامہ سیوطی شرح الصدور میں بیان کرتے ہیں کہ منہال بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو لوگ لیے جا رہے تھے تو ایک شخص نے قرآن پاک میں جو سورہ کہف ہے اس کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی، جی ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، جس کا ترجمہ ہے کہ پہاڑ کی کوہ یعنی غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کسی شخص نے تلاوت کیا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ کے سر اقدس سے یہ آواز آئی کہ اعجبوا من اصحاب الکہف قتلی و حملی، کہ اصحاب کہف کے واقعے کے مقابلے میں میرا قتل اور میرے سر کو لیے پھرنا یہ عجیب تر ہے۔ اللہ اللہ، سر سے آواز آئی، جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اطہر کی یہ کرامات ظاہر ہوئی۔ اسی طرح ایک مقام پر جب آپ کے سر اقدس کو رکھا گیا تو رات کے وقت ایک غیر مسلم نے اس پر نور کا ایک منارہ دیکھا، آسمان سے سر اقدس کے درمیان گویا کہ ایک نورانی ایک مینار سا بنا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اور بھی بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں جن سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کا تذکرہ ہم نے سنا، تلاوت کا تذکرہ سنا، اے کاش کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا دم بھرنے والے صحیح طور پر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا ہم سیکھیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت کا کیا کہنا، وہ کیسی تلاوت ہوگی، اس تلاوت میں کیسا جذبہ ہوگا، اس کے اندر کیا رکت ہوگی، وہ قرآن کا پڑھنا کیسا ہوگا کہ جنہوں نے خود صاحب قرآن کی گود میں اپنا بچپن گزارا۔ اے کاش کہ ہم صحیح تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کرنے والے بنے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، بڑی افسوس کی بات ہے، بڑی ہی ایک دل جلانے والی بات ہے کہ آج ایک بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی کہ جنہیں صحیح طور پر قرآن مجید کو دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا، اور پڑھتے ہیں تو بعض اوقات اتنا غلط پڑھتے ہیں، ایسا غلط پڑھتے ہیں کہ معنی ہی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو معنوں کے اندر کفریہ معنی بھی پائے جاتے ہیں، معنی فاسد ہو جاتے ہیں۔ نماز میں پڑھتے ہیں تو ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ نماز ہوتی نہیں ہے۔
ایک روایت کا مفہوم ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ خود قرآن ان پر ملامت کرتا ہے، لعنت کرتا ہے۔ کیسی ایک بد نصیبی کی یہ بات ہے۔ ہم آج کل بہت کچھ سیکھتے ہیں، بہت کچھ کوشش کرتے ہیں، خواہ وہ تعلیم کی صورت میں سیکھیں، کسی فن کی صورت میں سیکھیں، کسی بھی کام کی صورت میں سیکھیں۔ ہر انسان ہر وقت، ہر آنے والے دن میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سیکھنے میں مصروف عمل ہوتا ہے۔ کیسا وہ مسلمان ہے، کیسا وہ شخص ہے کہ جس نے نہ سیکھا تو قرآن پڑھنا نہ سیکھا۔ نیت کیجئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کو ہم منا رہے ہیں، نیت کیجئے کہ اگر اب تک میں نے درست طور پر قرآن پڑھنا نہیں سیکھا تو انشاءاللہ عزوجل ضرور پڑھوں گا۔ اس کے لیے جو ہمارے بڑی عمر کے اسلامی بھائی ہیں، جو بالغ ہیں، بڑے ہو گئے، اب کام کاج میں لگ گئے، پروفیشنل بن گئے، اب کیسے پڑھیں، کہاں جائیں، مدرسے میں جائیں تو بچوں کے ساتھ پڑھنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، صبح کے وقت کے اندر ہماری اپنی مصروفیات ہیں، پڑھ نہیں سکتے، تو کیا کیا جائے؟ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے اس کا حل پیش کیا ہے۔ رات کے وقت عموماً عشاء کے بعد الحمدللہ دنیا بھر میں ہزارہا مقامات پر مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ ہوتا ہے، جہاں پر جو بالغ افراد ہوتے ہیں، بڑی عمر کے اسلامی بھائی ہوتے ہیں، انہیں درست تجوید کے مطابق قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ فری آف کاسٹ ہے، کچھ دینا نہیں، صرف اور صرف وقت دینا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا سیکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بڑا اہم سوال بھی ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، اور جب اس پورے واقعہ کربلا کو ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو آخر یزید نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ دنیا کی لالچ میں کیا، سلطنت کی لالچ میں کیا، مال و دولت کی لالچ میں کیا، بظاہر دنیاوی عزت کے لیے اس نے کیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اس کے ہاتھ میں کیا آیا؟ اور اتنا بڑا ظلم ڈھانے کے بعد اور تاریخ میں اپنا نام بدنام کروانے کے بعد جس دنیاوی مقصد کے لیے، جس لالچ کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا، اس کے ہاتھ کیا آیا؟ کتنا عرصہ وہ زندہ رہا اور اس کے دل و دماغ کے اندر جو بھی برے خیالات تھے، جو بھی دنیاوی طور پر اس کے ذہن کے اندر باتیں تھیں، جس کے لیے وہ اتنا اندھا ہو گیا، اتنا حریص ہو گیا، اتنا احمق ہو گیا، اتنا بڑا ظالم وہ ٹھہرا۔ بڑی عبرت کی باتیں ہیں۔ آئیے اب سنتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد یزید کتنے سال زندہ رہا اور ان سالوں کے دوران اس نے کیا کچھ کیا اور بالآخر اس کا انجام کیا ہوا۔ جی، آپ نے دنیا کی محبت اور مال اور جاہ و حشمت کی بات کی۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، دو بھیڑیوں کو اگر بکری کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اتنی تباہی نہیں مچائیں گے جتنا مال اور حب جاہ اور شہرت کی ہوس اور خواہش اور لالچ جو ہے انسان کے دین میں نقصان پہنچاتی ہے۔ اور جامع صغیر کی روایت ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ اور بنیاد ہے۔ یزید پلید کو بھی اس ظلم اور اتنے بڑے واقعے پر ابھارنے والی یہی دونوں چیزیں تھیں، دنیا کی محبت اور اقتدار کا لالچ۔ اقتدار اور سلطنت اور خلافت کے لالچ اور محبت نے اسے اتنا اندھا اور اپنے انجام سے بے خبر کر دیا تھا کہ اس نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ میں کس کے مقابلے میں آ رہا ہوں۔ جو مالک کائنات ہیں، جو ساری کائنات پر حکومت کرنے والے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، یہ ان کے شہزادے ہیں، میں ان سے مقابلہ کروں گا۔ لیکن کر لیا، لیکن اس نے کر لیا، اس کی شکاوت تھی، اس نے یہ معاملہ کر لیا۔ اب جس حکومت کی خاطر، جس تخت کی خاطر اس نے اتنے مظالم اہل بیت پر ڈھائے، وہ تخت اس کو کتنا عرصہ ملا؟ مورخین فرماتے ہیں کہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد صرف 3 سال 6 ماہ تک یزید خلافت پر، اپنی سلطنت پر اور حکومت پر قائم رہا۔ اس کے بعد اس کا بھیانک انجام ہوا، دردناک اور ایسا انجام ہوا کہ جس کو بیان نہ کیا جائے۔ صرف 3 سال اور 6 ماہ سوچنے کی بات ہے، صرف 3 سال اور 6 ماہ، یعنی اگر دنیاوی طور پر اس نے کچھ پایا بھی، حقیقت میں تو سب کچھ ہی اس نے کھویا، لیکن اگر ایک سوچنے کے لیے، ایک لمحے کے لیے ہم سوچتے ہیں تو صرف 3 سال اور 6 ماہ وہ سلطنت پر باقی رہا۔
میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھیے دنیا کے بعض اوقات یہ دنیا کی محبت، اس کی برائی، دنیا کے پیچھے بھاگنا، حب جا، جب یہ بیان کیا جاتا ہے تو بڑا لائٹ لیتے ہیں لوگ اس کو کہ یار ٹھیک ہے بری بات ہے، لیکن کوئی اتنی بھی بری بات نہیں ہے کہ جس پر گھنٹوں بیان کیا جاتا ہے۔ حب جا ٹھیک ہے، نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ آپ کسی بھی تصوف کی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں گے جہاں پر اخلاقیات کا بیان ہوتا ہے، باطنی امراض کا جن کتابوں کے اندر بیان ہوتا ہے، تو وہاں پہ دنیا کی مذمت، اسی طرح حب جاہ کی مذمت اور جاہ و حشمت کا طلب کرنا، اس کی برائیوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ روایتیں بھی ہمارے اسلامی نے بیان کی کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے دنیا کی محبت، اور یہ دنیا کی محبت ہی تھی جو یزید پلید کو اتنے بڑے گناہ میں مبتلا کرنے پر جب وہ آمادہ کر بیٹھی، اور وہ کر بیٹھا، کیسا اس کا انجام ہے، کتنی بری ہے یہ دنیا کی محبت۔ بعض اوقات جو ہے وہ اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، کوئی برائی ضروری نہیں کہ اچانک اس طرح سے آئے کہ پہلے ہی دن وہ اپنی انتہا پر پہنچی ہوئی ہو۔ بعض اوقات ابتدا میں ایک چھوٹی سی چنگاری ہوتی ہے، پھر وہ ایک شعلہ بنتا ہے، وہ شعلہ پھر آگ میں تبدیل ہوتا ہے، پھر وہ آگ جو ہے ایک بہت بھیانک شکل اختیار کرتی ہے اور پھر بہت بڑے نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی جو مثال ہے، میری کسی نے تعریف نہیں کی تو مجھے برا لگا، مجھے عزت کے مقام پر نہیں بٹھایا تو مجھے برا لگا، مجھے اگر کسی نے پوچھا نہیں تو مجھے برا لگا، میری شہرت کے اندر کچھ کمی واقع ہوئی تو مجھے برا لگا۔ اسی طرح دنیا کی چاہت، محبت، لذت کے پیچھے گھومنا بعض اوقات ہماری توجہ نہیں ہوتی، لیکن یہی مرض جب دل کے اندر گھر کرتا چلا جاتا ہے تو پھر یزید جیسے لوگ بھی دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ کام انسان سے سر انجام ہوتے ہیں کہ جس پر انسانیت جو ہے وہ شرمسار ہو جائے۔ وہ کر گزرتا ہے انسان کہ جس کو تاریخ کے اندر بڑے برے لفظوں کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ ہر سال محرم الحرام نے آنا ہے اور یوم عاشورہ نے بھی آنا ہے، اور ہر سال ہی اس واقعے کو تذکرہ کیا جاتا رہنا ہے، اور یزید پلید کا اسی طرح سے برا انجام اور برا تذکرہ ہوتا ہی رہنا ہے۔ مذمت کے لیے کیسا مقام عبرت بنا دیا دنیا کی محبت نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل ہم سب کو دنیا کی محبت سے پاک فرما۔ ہمارے دل کے اندر اگر محبت ہو تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہو۔ ٹھیک ہے، دنیا کو برتنے کے لیے، ایک اپنے استعمال کے لیے، ایک دنیا کو اپنی ضرورت کے لیے اپنانا، اس کے اندر برائی نہیں، لیکن دنیا کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جانا اور حلال و حرام کی تمیز نہ کرنا، اور وہ دنیا کی طلب کہ جو ہمیں آخرت سے دور کر دے، ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے سے دور کر دے، تو اس کی تو جتنی بھی برائی کی جائے وہ کم ہی کم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ جی، یہ اس کے قتل کے مختلف واقعات بیان کیے جاتے ہیں، مختلف اسباب بیان کیے جاتے ہیں۔ جی، یزید جب قتل کیا گیا، مارا گیا، اس کی عمر صرف 39 سال تھی، 39، یعنی اتنی عمر بھی نہیں تھی اس کی۔ 39 سال جوانی میں مارا گیا۔ جی، جوانی میں 39 سال کی عمر میں مارا گیا، اور اس کے مارے جانے کا ایک سبب اور واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بدبخت جو تھا، یہ ایک رومی نسل لڑکی سے عاشق ہو گیا تھا، اس کو عشق مجازی ہو گیا تھا اس سے، اور وہ جو لڑکی تھی وہ دل میں اس سے بغض اور نفرت رکھتی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ یزید کو کہیں ویرانے میں بلایا، تنہائی میں بلایا، یزید وہاں پہنچا، اس لڑکی نے یزید کو شراب پلائی۔ جب یہ بدمست ہو گیا تو اس لڑکی نے یہ کہتے ہوئے کہ جب تو اپنے نانا کے نواسے سے وفا نہیں کر سکا تو مجھ سے کیا کرے گا، اس سے خنجر کے پے در پے وار کر کے اس کو قتل کر دیا، اور پھر وہ وہاں سے آ گئی، اور چند دنوں تک وہاں ویرانے میں اس کی لاش جو ہے وہ چیل اور کووں کی دعوت میں رہی، چیل اور کوے اس کی لاش کو نوچتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے لشکر کے جو لوگ تھے، اس کے جو اہالی موالی جو اس کے ساتھی تھے، وہ آئے اور اس کی لاش کی بھیانک صورت دیکھی تو وہیں گڑھا کھود کر اس کو دفن کر دیا۔ یعنی مارے جانے کا بھی واقعہ دیکھیں کہ کتنا عبرتناک ہے، کتنا برا انجام، ایک عورت کے ہاتھوں جو ہے وہ مارا گیا۔ سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ یہاں پر دنیا کے ساتھ ساتھ دنیا ہی کی ایک صورت ہے عورت کا فتنہ، اس میں مبتلا ہو کر بھی بہت سارے لوگوں نے اپنا ایمان تک گنوا دیا، اور بہت ساروں نے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، یزید مارا گیا، صرف 3 سال اور 6 ماہ اس دنیا میں زندہ رہنے کے بعد صرف اسی کا یہ انجام نہیں ہوا،
بلکہ ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا مختار. یزید کے مارے جانے کے بعد وہ سلطنت اس کے ہاتھ میں آئی، بادشاہت اس کے ہاتھ میں آئی. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اہل بیت کرام کے ساتھ اس کو بڑی محبت تھی، بڑی اس کو الفت تھی. اور جیسے ہی تخت و تاج اس کے ہاتھ میں آیا تو اس نے اعلان کیا کہ جو لوگ بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے میں بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی بھی طرح سے اس میں انوالو تھے، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. بڑا بہادر آدمی تھا، فوج بھی تھی اس کے پاس، طاقت بھی تھی، سب کچھ تھا. اور اس نے اعلان کروایا کہ مجھے اس شخص کا پتہ بتایا جائے کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے میں اس کا کسی بھی طرح سے حصہ ہے اور اس کی شمولیت رہی. لوگوں کو بلاتا اور انہیں قتل کروا دیتا. اور اس کا قتل کرنے کا انداز جو کتابوں کے اندر ہم نے پڑھا ہے وہ ایسا نہیں تھا کہ اس کو بلایا، گردن اڑا دی، چند لمحوں کے تڑپنے کے بعد لاشا ٹھنڈا ہو گیا. نہیں، بلکہ اس نے ایک ایک یزیدی کو ایسا عبرت کا سامان کیا اس کے لیے کہ آج جب ان کے واقعات پڑھتے ہیں تو جس میں جھرجھری آ جاتی ہے. تڑپا تڑپا کے مارا، بعضوں کے اعضاء کو کاٹ کاٹ کے اس نے الگ الگ کر دیا، بعضوں کے جسم کے اندر جو ہے وہ اس نے کیل ٹھونک کر ان کو چھوڑ دیا اور پھر ان کو بالآخر قتل کر دیا گیا. تو اس مختار نامی شخص نے، جو کہ صحابہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کا بڑا عاشق تھا، بڑی محبت کرنے والا تھا، اس نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا. آئیے چند تفصیلی واقعات سنتے ہیں، بالخصوص ابن زیاد، ابن سعد، شمر اور دیگر جو اس طرح کے لوگ جن کا تذکرہ بڑا نمایاں ملتا ہے، جنہوں نے معاذ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے میں بڑی کوشش کی اور اپنی جو ہے وہ بد باطنی کا بڑا کھل کر اظہار کیا. ان کے ساتھ اس مختار نامی شخص نے کیا سلوک کیا، آئیے چند واقعات اس کے سنتے ہیں. مختار ثقفی جب سلطنت پر براجمان ہوا تو اس نے ابراہیم بن مالک اشتر کی ایک فوج تیار کی اور اس کی قیادت میں یزیدی جو قافلے میں شریک تھے، جو بھی یزیدی فوج تھی، اس کے تعاقب میں بھیجا اور یہ حکم کر دیا کہ اس قافلے میں اور اس مارکے میں جو بھی یزیدی تھا، کسی بھی حوالے سے وہ وہاں پر تھا، اس کو جہاں پایا جائے مار دیا جائے. یزید پلید کے بعد جو سب سے بڑا مجرم تھا اس واقعے کا، وہ تھا کوفے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد. جی، یہ بدبخت تھا. اس وقت جب یہ واقع کربلا ہوا، یہ کوفے پر حکومت کرتا تھا، یہ گورنر تھا، تو سب کچھ اس کے فرمان کے مطابق ہی ہو رہا تھا، تمام معاملات کا ذمہ دار یہ بنتا تھا. تو اس کو مختار ثقفی کا جو لشکر تھا اس نے اس کو پکڑا اور اتفاق سے، دنیا چونکہ مکافات عمل ہے اور محاورہ ہے کہ کما تدین تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی. دنیا مکافات عمل ہے، انسان کو دنیا میں اس کے برے کام کا انجام مل جاتا ہے اور دنیا میں بظاہر نہ بھی ملے تو آخرت کا عذاب تو باہر صورت ہونا ہی ہے. تو اتفاق دیکھیں کہ جب اس کو مختار ثقفی کے لشکر نے پکڑا تو وہ اتفاق سے دن بھی 10 محرم کا تھا اور وہ تھا بھی نہر فرات کا کنارہ، یعنی اسی مقام پر، مقام بھی وہی ہے، دن بھی وہی ہے. اور آج وہ جو ہے مختار ثقفی کے لشکر کے سامنے ہے اور اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا اور اس کے سر کو کاٹ کے ابراہیم جو تھا اس کے دربار میں بھیجا گیا اور اس نے اس کو آگے مختار ثقفی کے لشکر میں بھیجا. انہی یزیدیوں میں ایک بدبخت تھا خولی بن یزید. یہ وہ بدبخت تھا جس نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو آپ کے تنے انور سے جدا کیا تھا. مختار ثقفی نے جب اس شخص کو پکڑا، خولی بن یزید کو، تو سب سے پہلے اس کے ہاتھ پاؤں کٹوائے. ہاتھ پاؤں کٹوانے کے بعد اس کو سولی دیا، سولی کے بعد اس کو جلا دیا. تو اب انجام دیکھیں اس کا کہ کتنا بھیانک ہوا. اسی طرح جو بھی یزیدی ملتا تھا اس کو قتل کیا جاتا، اس کے اعضاء کاٹے جاتے اور ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جاتے اور انتہائی بے دردی اور عبرت کا نشانہ بنا کر ایک ایک یزیدی کو ختم کیا گیا. لیکن یہ جو مختار ثقفی تھا، پھر اس کا انجام بھی بڑا ہی عجیب و غریب ہوا. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں پر مکافات عمل ہے. اسی طرح شمر کے بارے میں آتا ہے
کہ جب اس کو خبر ملی کہ مختار ایک ایک یزیدی کو چن چن کر مار رہا ہے تو یہ وہاں سے بھاگتا ہے اور بھاگ کر راستے میں کسی مقام پر کسی گاؤں کے اندر جا کر یہ چھپ جاتا ہے۔ سخت سردیوں کی رات تھی، کہیں پر یہ خیمے وغیرہ میں چھپا ہوا تھا، تو مختار کے لوگ ڈھونڈتے ہوئے وہاں پر پہنچے اور اس کو نکالا اور اس طرح کے جملے، مفہوم عرض کر رہا ہوں اس کو، کہے کہ تو ہی تھا اس دن بڑا بہادر بنتا تھا اور آج چھپتا پھرتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تو نے تلوار نکالی اور آپ کو شہید کیا۔ تو پھر اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا اور اس کا سر بھی جو ہے وہ مختار کے دربار میں بھیجا گیا۔ اسی طرح اور بھی جو مشہور لوگ تھے اس لشکر کے اندر، ان کے واقعات بھی پڑھنے کو ملتے ہیں۔ ان کا دنیا کے اندر ایسا عبرتناک انجام ہوا۔ دیکھیے، موت دونوں کو آئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شہادت پائی اور یہ بھی مارے گئے۔ دنیا سے دونوں کا جانا ہوا، لیکن دونوں کے ذکر میں اور تذکرے میں کتنا فرق ہے۔ ایک کا نام لیتے ہیں تو رحمت اللہ تعالی علیہ زبان سے نکلتا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ زبان سے نکلتا ہے، ان کی موت کو شہادت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور دوسرے طبقے کا جب ذکر ہوتا ہے تو پلید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ظالم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بدبخت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ زبان سے دعا نہیں نکلتی، برے الفاظ کے ساتھ ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ دونوں کے اعمال کے اندر فرق تھا۔ ایک حق و صداقت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، اور دوسرا دنیا کی ناموری کے لیے اور ظلم کرتے ہوئے معاذ اللہ ان نفوس قدسیہ کے خون کے پیاسے ہیں۔ تو دونوں کا انجام کیسا ہوا؟ یہ تو دنیا کے اندر ان کا انجام ہے نا۔ آج دنیا میں لاکھوں مسلمان جب اس واقعے کو پڑھتے ہیں، تذکرہ کرتے، اپنے بچوں کو بتاتے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، یزید اور یزیدی ایسے لوگ تھے اور ان کے بارے میں یہ برے القاب ہیں۔ رہتی دنیا تک دنیا کے اندر ذلت اور خواری ان کا مقدر بنی، اور قیامت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں عافیت عطا فرمائے، دنیا کی محبت اور یہ حب جاہ اور حب دنیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے پاک رکھے، اور صرف اللہ تبارک و تعالی اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ لیکن میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، بڑا ہی ایک عجیب موڑ اس واقعے کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پڑھتے پڑھتے آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، دل غم سے بھر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب یزیدوں کا انجام پڑھتے ہیں تو ایک دل میں فرحت ہوتی ہے کہ یار ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا، چلو آخرت میں تو جو ہونا ہے، دنیا میں بھی ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا۔ اور اب تک کا جس نے جو ہے مختار کا تذکرہ پہلی دفعہ سنا ہوگا، اس کے دل میں مختار کے لیے جو جذبات ہوں گے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ واہ ایسا شخص تھا، ایسی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی محبت تھی، ایسا اس کے اندر جذبہ تھا۔ ایک ایک یزیدی کو جہاں بھی خبر ملتی، یہ نہیں کہ فقط کوفے میں یا مکہ مدینے میں، جہاں بھی اس کو پتہ چلتا، اس نے جاسوس چھوڑ رکھے تھے کہ مجھے خبر لا کر دو کہ کون کہاں پر چھپا ہے، وہاں پر اپنے سپاہیوں کو بھیجتا، ان کو وہاں سے نکلواتا اور تڑپا کے مارتا تھا۔ تو اب تک اس کے تذکرے کو آپ جس نے آگے کا تذکرہ نہ پڑھا یا سنا ہوگا، تحسین کی نظر سے دیکھ رہا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر یہاں پر کیسی غالب آئی۔ اتنا بڑا اور عظیم کام کرنے کے بعد معاذ اللہ اس کے سر پر بھی ایک بھوت سوار ہو گیا، اور وہ کوئی چھوٹی موٹی بیماری میں مبتلا نہیں تھا، بلکہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ جو اس کے ایمان کو ضائع کرنے کا باعث بن گئی۔ اور تاریخ میں لکھا ہے کہ معاذ اللہ کچھ عرصے کے بعد اس مختار نامی شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ جی ہاں، نبوت کا دعویٰ کر کے کافر و مرتد ہو گیا، کیونکہ پہلے مسلمان تھا، اور اسلام لانے کے بعد اگر کوئی اسلام سے پھر جاتا ہے تو وہ مرتد کہلاتا ہے، اور مرتد کافر اصلی سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ اس کے احکامات ایک عام کافر کے مقابلے میں زیادہ شدید ہوتے ہیں، زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر مختار کے بارے میں کیا تھی؟ اس کا خاتمہ اسلام پر نہیں ہوا، جی ہاں مرتد ہو گیا، اور پھر اس کا انجام بھی بہت بھیانک اور بہت ہی برا ہوا۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے کو جب پڑھتے ہیں، اور بھی بہت سارے واقعات آپ نے سنے ہوں گے، مرتد ہو گئے تھے لوگ،
لیکن جب اس واقعے کو پڑھتے ہیں اور مختار کے اس انجام کو پڑھتے ہیں تو پھر بڑا ڈر لگتا ہے. وہ بزرگوں کے واقعات یاد آتے ہیں، بزرگوں کی وہ دعائیں یاد آتی ہیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث کے اندر جو روایات مروی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دین پر استقامت کی دعا فرمایا کرتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو استقامت سے متعلق روایات ہیں وہ جب ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو پھر سمجھ پڑتی ہے کہ ان کی اہمیت کس قدر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی سے رونا بڑے بڑے انبیاء کرام کا، اولیاء کرام کا کیسا ہوا کرتا تھا. انبیاء کرام تو معصوم ہیں، اولیاء کرام اپنے ایمان سے متعلق کس قدر خوف زدہ رہا کرتے تھے. مدنی چینل پر آپ نے امیر علیہ سنت کے مناظر بھی دیکھے ہوں گے کہ جب اس طرح کا تذکرہ ہوتا ہے تو کیسے آپ دیدہ ہوتے ہیں، اور وہ اشعار جن کے اندر امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایمان کی سلامتی کے حوالے سے تذکرہ فرمایا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے درس عبرت رکھتی ہیں. آج ایمان کی حفاظت کی ہمیں فکر نہیں ہے. امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے اپنے ایمان کی سلامتی کا خوف نہ ہو، یعنی اس کو یہ خوف نہ ہو کہ میرا ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے، تو ڈر ہے، خوف ہے کہ کہیں اس کا ایمان ضائع نہ ہو جائے. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہمیں اپنے مال و دولت کے ضائع ہونے کا بہت خوف ہوتا ہے اور اس کی حفاظت کا ہم بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں. ہمارے ایمان کا کیا بھروسہ؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، لیکن کامیابی اور حقیقی کامیابی وہی ہے کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہونے میں کامیاب ہو سکے. مختار ثقفی جو ہے بالآخر مرتد ہو کر اس دنیا سے چلا گیا اور اس کا انجام بھی بہت زیادہ برا ہوا. بھائی یہاں پر سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، ایک وسوسہ آ سکتا ہے کہ جب بعد میں یہ مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، ابدی طور پر جہنمی ہو گیا، تو اتنی بڑی خدمت اس سے کیوں لی گئی؟ اتنا بڑا عظیم کارنامہ کہ قاتلین حسین، امام حسین اور اہل بیت اطہار کے قاتلوں سے اس نے بدلہ لیا اور انتقام لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہے کہ وہ بسا اوقات ظالم کے ذریعے ظالم کو مرواتا ہے. جی. اور بخاری شریف کی حدیث پاک بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد فاجر یعنی کسی بدکار شخص کے ذریعے بھی لے لیتا ہے. مستدرک کی ایک روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے قتل کے عوض یعنی ان کے قتل کے بدلے 70,000 افراد مارے تھے، اور میں تمہارے نواسے کے عوض اس سے دگنے یعنی اس سے ڈبل ماروں گا. تو تاریخ شاہد ہے کہ حضرت سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے خون ناحق کا بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخت نصر جیسے ظالم کو متعین فرمایا. وہاں وہ ظالم تھا جس نے ایک نبی کے قاتلوں سے بدلہ لیا، اور یہاں پر یہ مختار نامی مرتد شخص جو تھا اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا بدلہ لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے. ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے مسلمان ہیں، ایمان کی دولت ہمیں نصیب ہو گئی، لیکن کسی کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ایمان سلامت لے کر ہی دنیا سے جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہی مراد کو پہنچا. تو مسلمان جب تک جنت میں داخل نہ ہو جائے اسے مطمئن نہیں ہونا چاہیے. مسلم شریف کی حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو جو رات کی تاریک حصوں کی طرح ہوں گے. ایک شخص صبح کو مسلمان ہوگا اور شام کو کافر، شام کو وہ مسلمان ہوگا اور صبح کو وہ کافر ہوگا، اور اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے بدلے بیچ دے گا. تو اس لیے ہم ایمان لے کے آ گئے، لیکن ہر وقت اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نیک جان رہے ہیں، لیکن پھر بھی رب تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے کہ جس شخص کو اتنی بڑی نعمت ملی جب اس کا ایمان ضائع ہو گیا تو ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں. سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. جن اسلامی بھائیوں نے اس سلسلے کے لیے کوششیں کی، بالخصوص تشریف لاتے رہے، ہمارے ناظرین جو بھی مدنی چینل کی نشریات کو دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. بولنے میں کہنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے میں معاف فرمائے. اور مدنی چینل
دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل خوب خوب اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ آخر میں ایک منقبت سنتے ہیں اور اسی منقبت کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کے بھائی کو زہر پلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام، کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام، لیکن اللہ اور اپنے نانا کا نام، لیکن اللہ اور اپنے نانا کا نام، کوفیوں کو سنائے خدا کے کلام، کوفیوں کو سنائے خدا کے کلام، اور فدا ہو گیا شاہ خیر الانام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین سلام۔ عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے آل نبی کا کام تھا، آل نبی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ایسی کتاب ریت پر، میرے حسین تجھے سلام، میرے
والسلام یا حسین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین.